نام ہے رجب، اور اس رجب کی 27 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، شافع روز شمار، آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس معجزے کے ساتھ اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا۔ عموماً سفر جو ہوتا ہے نا، سفر کے بارے میں بنیادی طور پر، عمومی طور پر 9 سوالات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ سفر کس نے کرایا، اور نمبر 2 سفر کس نے کیا، اور نمبر 3 سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، اور نمبر 4 سفر کتنی دیر ہوا، اور نمبر 5 سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، اور نمبر 6 سفر کس طرف کیا گیا، اور نمبر 7 جس طرف کیا گیا اس جگہ کی خصوصیات کیا ہیں، اور نمبر 8 سفر کس لیے کیا، اور نمبر 9 سفر ضرورت کی وجہ سے کیا یا سیر تھی۔ کوئی بھی دنیا کے اندر سفر ہے، بنیادی طور پر، عمومی طور پر یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ اب اللہ نے محبوب کو سفر کرایا، اگر ہم سارے سوال عرض کریں تو رب العالمین نے یہی آیت طیبہ جس کو میں نے عنوان بنایا آج کی گفتگو کا، اس آیت میں یہ 9 کی 9 وجوہات کا اور سوالات کا جواب خود عطا فرمایا۔ یا اللہ مصطفیٰ کو سفر کس نے کرایا؟ فرمایا سبحان۔ کس نے کرایا؟ وہ جو پاک ہے، سبحان الذی، وہ جو پاک ہے اس نے کرایا۔ سفر کس نے کیا؟ فرمایا بے عبدہ ہی، میرے بندہ خاص نے کیا۔ یا اللہ سفر دن میں ہوا یا رات کو ہوا؟ فرمایا لیلاً، کتنی دیر ہوا؟ علماء فرماتے ہیں لیلاً کے اوپر الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے اور اوپر تنوین ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ ساری رات ہی سفر نہیں ہوتا رہا، رات کا کچھ حصہ سفر ہوا۔ یا اللہ سفر یہ تیرے نبی نے جو کیا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہی آیت بتا رہی ہے من المسجد الحرام، جو مصطفیٰ کے معراج کا پہلا حصہ ہے۔ معراج کا آپ یہ ذہن میں رکھیں، معراج کے سفر کے 3 حصے ہیں، اور 3 ہی حصے ہیں محبوب کی ہستی کے۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ۔ یہ 15ویں پارے کی جو پہلی آیت طیبہ جس کو میں نے موضوع سخن بنایا، یہ محبوب کے معراج کے پہلے حصے کو بیان کر رہی ہے، جو ہے مسجد حرام سے یا اللہ ہوا کہاں تک؟ فرمایا مسجد اقصیٰ تک۔ یہ مسجد اقصیٰ تک مصطفیٰ کی ہستی کے پہلے پہلو کا معراج ہے، اور وہ پہلو ہے بشریت مصطفیٰ۔ اور اقصیٰ سے لے کے آسمانوں تک
وہ محبوب کریم کی دوسرے پہلو، آپ کی ہستی کا دوسرا پہلو جس کو کہتے ہیں نورانیت مصطفیٰ، یہ اس کا معراج ہے۔ یہی وجہ ہے سواریاں بھی الگ الگ ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا براق ہی جو مکے سے لے کے گیا تو آگے بھی ایک ہی سواری ہونی چاہیے تھی؟ یا کبھی یہ غور کیا کہ جو محبوب سدرہ سے آگے بغیر سواری کے جا سکتے ہیں وہ مکے سے بغیر سواری کے نہیں جا سکتے؟ یہ سوالات ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ محبوب کی ہستی کے کتنے پہلو؟ 3۔ بشریت مصطفیٰ کا معراج جہاں تھا وہاں براق تھا، براق۔ اور دوسرا پہلو جو مصطفیٰ نے آسمانوں میں معراج کیا وہ ہے نورانیت مصطفیٰ کو معراج کرایا، اس کے لیے رف رف آیا۔ اور جب سدرہ پہ آ کے جبریل جو کہ ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں کائنات میں سب سے لطیف مخلوق، لطیف مخلوق، غیر مری مخلوق جو ہے وہ ملائکہ ہیں، ملائکہ۔ اور جو جتنا ملائکہ کے اندر زیادہ مقام رکھتا ہے اتنا ہی اس کا جسم لطیف ہے، اور سارے کائنات کے ملائکہ سے لطیف جسم ہے جبریل کا۔ اور جبریل بھی وہاں جا کے سدرہ پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے شے گئی کوئی نہیں۔ جو بھی رب کی مخلوق ہے نا، مخلوق میں چاہے اس کی کوئی بھی جنس ہو، کوئی بھی نسل ہو، مخلوق کا کوئی بھی فرد ہو، آگے کوئی نہیں گیا۔ اسی وجہ سے آگے سواری جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ سدرہ سے آگے شے گئی کوئی نہیں۔ آگے یا رسول اللہ صرف آپ نے خود جانا ہے، اور یہ سدرہ سے لا مکان تک کا جو سفر ہے یہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت مصطفیٰ کو معراج ہے، اور جہاں حقیقت مصطفیٰ پہنچتی ہے وہاں پہ کوئی سواری پہنچ سکتی؟ سواری کی وہاں کیا مجال ہے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا؟ تو اس لیے یا اللہ یہ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ اس کا جواب بھی اسی آیت میں من المسجد الحرام ہے۔ یا اللہ کہاں تک؟ فرمایا الی المسجد الاقصی۔ یا اللہ اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے؟ 7واں سوال، جس جگہ معراج ہوا اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب اسی آیت میں، فرمایا بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ یا اللہ برکتیں تو اندر ہوتی ہیں، ارد گرد؟ یہاں علماء فرماتے ہیں مسجد کے اندر کی برکتوں کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا، کہ جو اللہ کا گھر ہے جہاں رب کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، وہاں اندر تو برکتیں ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن یہاں پہ اللہ مسجد اقصی کے اندر کی برکتوں کا ذکر نہیں کر رہا۔ بارکنا حولہ، اللہ فرما رہا اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ رب یہ فرمانا چاہتا ہے جہاں پہ اللہ کے نیک بندے دفن ہوتے ہیں وہ جگہ عام نہیں ہوتی، بلکہ وہ جگہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کی وہاں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ سفر کس لیے کیا؟ 8واں سوال، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں نے سفر اس لیے کرایا کہ میں اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں۔ یا اللہ یہ سفر ضرورت کا تھا یا سیر تھی؟ 9واں سوال، فرمایا اسرا۔ اسرا کا لفظی معنی ہے رات کے کھانے کے بعد بندہ جو تھوڑی سی سیر کرتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسرا۔
فرمایا یہ محبوب کی سیر تھی۔ اور حقیقت میں علماء نے یہ فرمایا کہ چونکہ اللہ نے فردن فردن تمام انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے، رب نے ان تمام معجزات کو اکٹھا کر کے اس کا جامع ایک ہستی بنائی جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور عاشق مصطفیٰ بھی ہیں، اور آپ کی کتاب بڑی مشہور ہے پورے عالم اسلام میں، چاہے مکتبہ فکر کوئی بھی ہو، قاضی ایاز مالکی کی شفا شریف ہر مکتبہ فکر کے نزدیک بڑی اہم ترین کتاب ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ اوتیا فضیلتاً او کرامتاً الا وقد اوتیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثلہا۔ فرمایا رب نے جتنی بھی خصوصیات، کرامتیں اور معجزات پچھلے انبیاء کو عطا فرمائے، اللہ رب العالمین نے اس کا مثل یا اس سے اعلیٰ وہ معجزہ محمد مصطفیٰ کو بھی عطا فرمایا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی متوفہ 544 ہجری، یعنی 10 صدیاں تو ہو گئی ان کو بھی دنیا سے گئے، اور امام جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری۔ آپ فرماتے ہیں قال العلماء ما اوتی نبیا بمعجزۃ ولا فضیلۃ الا ولنبینا صلی اللہ علیہ وسلم نذیرها او اعظم منها خصائص کبریٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی معجزات اللہ نے پچھلے انبیاء کو عطا فرمائے، اللہ رب العالمین نے وہ سارے معجزے اور فضیلتیں والے نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نذیرها او اعظم منها، یا اس کی مثل عطا فرمایا یا اس سے اعلیٰ وہ معجزہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ مثلا حضرت آدم کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ مسجود ملائکہ ہیں، کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ بولیے۔ آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ اب یہ خصوصیت ہمارے نبی میں کیسے آئی؟ علماء فرماتے ہیں صرف اتنی نہیں آئی، اس سے بڑھ کے آئی۔ میں نے پوچھا جناب کیسے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ واقعہ ایک بار ہوا، وقوع ہو کے ختم ہو گیا، سجدہ جاری نہیں ہے، سجدہ ہوا اور سجدہ واقعہ ہو کے ختم ہو گیا۔ لیکن حضور کے لیے فرشتوں نے کیا کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ وہاں پہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، یہاں پہ محمد مصطفیٰ پر فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سجدہ کیا ایک دفعہ واقعہ ہوا، اور یہاں یصلون مضارعہ ہے، اس میں استمرار ہے، یعنی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، جب سے پیدا ہوئے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک جب تک زمانہ رہے گا درود پڑھا جاتا رہے گا۔ اور وہاں پہ صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، یہاں درود صرف فرشتے نہیں پڑھ رہے، ان اللہ، فرشتوں کا مالک معبود خدا بند قدوس خود مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک طرف ہے سجدہ، ملائکہ نے کیا سجدہ،
سجدہ واقعہ ہوا، وقوع ہونے کے بعد عمل ہو گیا ختم، اور دوسری طرف مصطفیٰ کے لیے وہ فرشتے سجدہ نہیں بلکہ درود پڑھ رہے ہیں، اور جب تک قیامت قائم ہوگی درود ہوتا رہے گا۔ اور وہاں پہ صرف سجدے میں فرشتے تھے، یہاں پہ فرشتوں کے ساتھ خود خدا بھی شامل ہے، اور صرف خدا نہیں، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، صرف فرشتے ہی نہیں درود پڑھ رہے، صرف رب بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ایمان والو تم بھی مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی۔ اگلی بات، امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام فخر الدین رازی متوفہ 606 ہجری، آپ اپنی تفسیر شعراء آفاق تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لأجل ان نور محمد علیہ السلام فی جبہت آدم۔ وہ کہتے ہیں وہ سجدہ بھی جو آدم کو کیا تھا، امام رازی لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے تھا کہ آدم کی جبین میں نور محمد مصطفیٰ تھا، یعنی وہ سجدہ بھی حضور کی وجہ سے تھا۔ اور اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بھلا کون ہے یہ جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی؟ آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی، ھذا فی الحقیقۃ تعظیم للنور المطبع فی مرات آدم وہو النور المحمدی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدم کے شیشے میں ملائکہ نے جس نور کو دیکھا اور سجدے میں گرے وہ ہوا نور محمدی، وہ نور محمدی تھا، تو وہ سجدہ تھا تو آدم کے سامنے، لیکن عظمت جس کو دیکھا ملائکہ نے وہ عظمت نور محمدی کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ پہلی خصوصیت آدم کی کیا ہے کہ مسجود ملائکہ ہے، اور نبی کی اس سے بڑھ کر ہے کہ وہی فرشتے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا، وہ تو ایک سجدہ تھا، واقعہ ہوا ختم